محترمہ بینظیر بھٹو بھی اپنی زندگی میں 2007 میں مسلسل ایسے امپریشنز تھے کہ آپ سے ناراض ہیں، خوش نہیں ہیں، اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ میرے سے ناراض بھی رہتی تھیں، خوش بھی رہتی تھیں. ان کے ساتھ تعلق اور رشتہ سیاسی اعتبار سے ایک بڑا گہرا اور بڑا منفرد اور علیحدہ تھا. وہ میرے سے ناراض بھی ہو جاتی تھیں، روٹھ بھی جاتی تھیں. وہ میرے سے مشورہ بھی کرتی تھیں. تو پھر جو مشورہ، اب COD جب سائن کرنا تھا، چارٹر آف ڈیموکریسی، 14 مئی کو سائن ہوا. 12 مئی تک وہ میرا انتظار کرتی رہی کہ لنڈن آئے اور فائنل ہو ڈرافٹ. اور میں 13 مئی کو 12 اور 13 مئی کو پہنچا. اور رضا ربانی صاحب، ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب ہماری طرف سے، اور اسحاق ڈار صاحب اور احسن اقبال صاحب ان کی طرف سے وہ تھے. اور چونکہ میں تیسرا آیا تو غوث علی شاہ صاحب بھی نون کی طرف سے آئے. اور بی بی نے کہا کہ فائنل جو ڈرافٹ ہوگا وہ اعتزاز کے آنے کے بعد ہوگا. میں لندن پہنچا اور آئی واز ان دی ٹیم، انڈکٹیڈ ان دا ٹیم. سو اتنا اعتبار بھی تو کرتی تھیں. باقی میں شاید ذرا بے باکی سے باتیں کر دیتا تھا ان کے سامنے. ان کی کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ بھی آپ کی جو لائرز موومنٹ کی سپورٹ تھی، جوڈیشری کی ریسٹوریشن تھی، اسی وجہ سے خائف تھیں، ناراض تھیں؟ نہیں، ناراض تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ میرے ساتھ تھیں. ناراض نہیں تھیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کا میرا ایک طرح سے زاویہ نگاہ اس بارے میں آفٹر دی ریسٹوریشن آف دی چیف جسٹس آن 20 جولائی 2007، اس وقت تک آپ جس جلوس میں نے کہا، مثال کے طور پہ چیف جسٹس صاحب نے جانا تھا ایبٹ آباد. میں نے بی بی کو لندن فون کیا کہ لاسٹ ٹائم جب ہم گئے ہیں، نکلے ہیں لاہور سے، ان کے گھر سے سپریم کورٹ گئے ہیں، تو پیپلز پارٹی کے جھنڈے مجھے نظر نہیں آئے کافی. شی کالڈ اپ امیجیٹلی ناہید اینڈ صفدر. شی سیڈ آپ نے آگے 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 جانا ہے اور دیکھنا ہے کہ اعتزاز کو نظر آئے پیپلز پارٹی کے جھنڈے. اور یہ میں ان سے پوچھوں گی کہ اس دفعہ پیپلز پارٹی نکلی ہے کہ نہیں نکلی. دس واز بیفور دا. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اگست کے آخری ہفتے میں جب آپ لندن اسکول آف اکنامکس میں بول رہے تھے، جب آپ سے سوال پوچھا گیا کہ محترمہ سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، تو آپ نے خود کہا کہ محترمہ کے پاس ٹائم نہیں ہے مجھے ملنے کے لیے، ان کو پتہ ہے کہ میں ہوں ادھر، لیکن شی از ناٹ فائنڈنگ ٹائم ٹو میٹ می. جبکہ آپ کا لنچ ہو چکا تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ. شہباز اور نواز مجھے دونوں لنچ پہ لے کے گئے، سیلفریجز کے ٹاپ پہ. سیلفریجز کے ٹاپ پہ. یو آر رائٹ. دونوں شہباز شریف صاحب کے بڑا فیوریٹ جگہ تھی. اچھا، یو آر رائٹ. دیٹ واز اے ویری پلیزنٹ لنچ، ویری پلیزنٹ لنچ. پر میں نے بی بی کو اطلاع کر دی تھی کہ میں آیا ہوں. اور رحمان ملک صاحب کو اطلاع کی تھی کہ میں پہنچا ہوں. وہ فرماتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ بی بی نے کہا، رحمان ملک راوی ہیں اس بات کے، میرے ساتھ ایسی بات نہیں ہوئی، رحمان ملک راوی ہیں کہ وہ بی بی نے کہا کہ اعتزاز سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے معلوم نہیں، پر بہرحال میری ملاقات ان سے نہ ہو سکی اس وقت، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب میں نے اڈیالہ جیل سے ان کو پیغام بھیجا، اور اس کے بھی گواہ آج موجود ہیں، ہم میں ہیں ڈاکٹر صفدر عباسی. جب بی بی کو میں نے پیغام بھیجا کہ آپ افتخار محمد چودھری صاحب کے گھر کے بیریکیڈ پہ جائیں، تو ودن اے کپل آف ڈیز، یہ غالباً 8 تاریخ کو اب پیغام، جیل سے نکلا ہوا پیغام ایک آدھ دن لیٹ بھی پہنچ جاتا ہے کیونکہ وہ ٹیلی فون تو نہیں ہوتا، ڈائریکٹ پیغام بھیجا. شی وینٹ امیجیٹلی آن ٹو دا بیریکیڈز، اور وہاں انہوں نے کہا افتخار محمد چودھری میرے چیف جسٹس ہیں اور اس ملک کے چیف جسٹس ہیں، اور جھنڈا لہراؤں گی، اور وعدہ کیا. تھوڑا سا آگے چل دیکھیں. دسمبر 2007 میں محترمہ بینظیر بھٹو کے اسیسینیشن کے فوراً بعد نیو یارک ٹائمز میں ڈیوڈ روڈ کی جو سٹوری تھی، اس میں یہ اسپیکولیٹ کیا گیا کہ آپ کو بھی پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کے لیے مخدوم امین فہیم صاحب کے ساتھ کنسیڈر کیا جا رہا ہے. یہ بات صحیح؟ مجھے علم نہیں، میں تو قید تھا، میں تو نظر بند تھا جب محترمہ شہید ہوئی ہیں. مجھے تو نہ ان کے جنازے پہ جانے دیا، نہ کلوں پہ جانے دیا. یہاں تک کہ 40ویں کے جب تھا 40واں، اس وقت ہر وقت میں نے پیرول، یہاں تک کہ میری بیوی نے میرے گھر کے ساتھ جو زمان پارک، ایک پارک ہے، وہاں قرآن خوانی کروائی. وہاں ہزارہ پیپلز پارٹی کے مرد اور خواتین آ کے انہوں نے قرآن خوانی کی میرے گھر سے 1 فرلانگ پہ.
اور میں نے 2 گھنٹے کی پیرول کی اجازت مانگی جنرل پرویز مشرف کی گورنمنٹ سے کہ مجھے جا کے قرآن خوانی میں شریک ہو جانے دو. انہوں نے نہیں ہونے دیا. انہوں نے خیال تھا خبر نہیں پیپلز پارٹی میں آگ لگا دے گا اس کا جانا یا کیا ہوگا. میرے گھر سے 1 فرلانگ پہ میری بیوی شہید بی بی کے لیے قرآن خوانی لاہور کے سارے ورکرز وہاں پہنچے آئے پیپلز پارٹی کے, اور دوسرے بھی آئے, بہت لوگ آئے, لیکن مجھے انہوں نے نہیں جانے دیا. سو اب مجھے نہیں معلوم کہ نام کوئی کنسیڈر لیکن ستمبر 2008 میں جب آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گئے تو اس کے بعد ایک اور مطلب ایویڈنس ہے کہ نواز شریف صاحب نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اگر اعتزاز احسن کو گورنر پنجاب بنائیں, تو انہوں نے مذاق میں یہ کہا کہ ٹرن ڈاؤن کر دیا. انہوں نے کہا کہ پھر تو اینٹی پیپلز پارٹی ریلی جو ہے وہی ہوا کرے گی گورنر ہاؤس سے نکلے گی. سنا ہے میں نے بھی, لیکن مجھے کوئی اس کی مطلب ہے میں خود تو اس کا گواہ نہیں ہوں, امین نہیں ہوں اس بات کا, پر یقین سنی سنائی بات آپ تک پہنچی ہے, میرے تک بھی یہ پہنچی ہے. میں نے تو پڑھی ہے, پرنٹڈ ہے, پوری دنیا کے پریس میں پرنٹڈ ہے. پر مجھے اس میں بھی کوئی مطلب ہے ناراضگی یا شکوہ یہ نہیں ہے. یہ ثوابدید ہے گورنر لگانا, صدر کی ثوابدید ہے, وزیر اعظم کا مشورہ اور صدر کا فیصلہ. مجھے کوئی آپ اسے ایگری نہیں کریں گے کہ آپ کا ریلیشن شپ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ اور رضا ربانی صاحب جو بہت پرانے ممبر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, بڑے دانشور انٹلیکچوئل پڑھے لکھے ہیں, لوگ بڑا مطلب اس لحاظ سے دیکھتے ہیں, لیکن بڑا ہی ڈیفیکلٹ اور راکی اور ایپیزوڈک ریلیشن شپ ہے آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی سے. نہیں, کرائسس میں آپ ایمرج ہو جاتے ہیں, یہ ٹھیک ہے. ہاں, وہ بی بی بھی یہ کہا کرتی تھی, بی بی نے بھی یہ کہا کہ اپنی دوسری گورنمنٹ میں آج بھی اگلے روز بھی کہا, صدر صاحب نے یہ فرمایا کہ اعتزاز کو تو بی بی نے دوسری گورنمنٹ میں وزیر بھی نہیں لیا تھا, بالکل نہیں لیا تھا, لیکن جب اپوزیشن میں گورنمنٹ آئی, جب گورنمنٹ اپوزیشن میں آئی تو بی بی نے لیڈر آف دی اپوزیشن مجھے نامزد کر دیا سینٹ میں. جب پھر لاٹھی بھی پڑی میرے سر پہ, پھر ڈنڈے کھانے کا وقت جب آ گیا تو بی بی خود کہتی تھی کہ when we were used to travel together and as I said کہ ہمارے بڑا بی بی کا, میری بیوی کا, میرا آپس میں بڑا پیار بھی تھا, بڑے اختلاف رائے بھی ہو جاتا تھا, بالکل ناراض جیسے میں نے کہا ہو جاتی تھی. ایک دفعہ میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا, اس میں بیٹھے ہوئے تھے خالد کھرل صاحب, ناہید خان, بی بی اور میری بحث ہو گئی. ہم جیلم سے گجرات آ رہے تھے اور بڑی بحث اور بڑا جھگڑا بھی ہو گیا. پر جب خود کہتی تھی کہ اب جب اپوزیشن میں پارٹی آ گئی ہے تو پھر اعتزاز کی وکالت اور اعتزاز کی سیاست کی ضرورت ہے, ورنہ وہ مجھے گورنمنٹ میں سمجھتی تھی. لیکن جب آپ نے انڈس ساگا لکھی ہے, انڈس ساگا کی جو تخلیق ہے, اس کی جو سوچ ہے, بہت حد تک اس کی تحریر آپ نے 80s میں کمپلیٹ کی جب آپ جیلوں میں تھے. جیلوں میں جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں, مارشل لا کے زمانے میں. ٹھیک, تو جو کرائسس مومنٹس ہوتا ہے اس میں آپ بیسٹ ایمرج کرتے ہیں. لائرز موومنٹ ہے, وکلا کی تحریک ہے, چیف جسٹس کی ریسٹوریشن کی ساری اسٹرگل ہے, چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہو رہا ہے, MRD کی موومنٹ ہے. جماعت بھی شاید مجھے اس لیے پریزرو کیے ہوئے ہے کہ کل اپوزیشن میں تو ہر جماعت نے جانا ہی ہوتا ہے, کل اپوزیشن میں جائیں گے تو اس وقت اور دوست ہیں, وہ بھی ہمارے دوست ہیں. پولیٹکس کا تو رول یہ ہے کہ آپ اپوزیشن میں اسٹرگل کرتے ہیں اور پھر جب پارٹی پاور میں آتی ہے تو آپ کو رول ملتا ہے تاکہ آپ عوام کے لیے پالیسیز بنا سکیں, خدمت کر سکیں, ایک راہ متعین کر سکیں. اور انٹلیکچوئلس کا پارٹی میں ہونے کا یہی تو فائدہ ہے, یہی تو پوائنٹ ہے. لیکن آپ کو جب پارٹی پاور میں آتی ہے تو رول نہیں ملتا. دراصل پارٹی پاور میں کم و بیش ہی آئی ہے. پاور میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہی آئے تھے شہید, پاور میں نہیں آئے, حکومت میں آئی ہے. اس کا کیا فرق کیا ہوا, کیسے ایکسپلین کریں گے؟ جب تک آپ سسٹم کو تبدیل کرنے کا اختیار نہیں رکھتے, ایز اے پارٹی ان گورنمنٹ اختیار ہی نہیں رکھتے, اس وقت تک آپ سمجھیے آپ اقتدار میں نہیں, آپ حکومت میں ہیں. شہید بھٹو نے سسٹم کو چینج کرنے کا, اچھا اور سزا بھی اسی لیے ملی ان کو کہ انہوں نے سسٹم ہی کو چینج کرنے کا اور تبدیل کرنے کا ایک کیا. وہ واحد پولیٹیشین ہیں جو کہ اقتدار میں آئے, یا میاں نواز شریف اپنے دوسرے عہد کے آخری سال میں وہ ایک اقتدار میں آئے تھے. ان کا آخری سال جب انہوں نے چیف جسٹس کو
چیف آف آرمی سٹاف کو پریزیڈنٹ سے جھگڑے کر کے ان کو فارغ کر لیا. وہ اچھا کیا برا کیا ایک طرف علیحدہ, بٹ ہی واز ان پاور. ان کو بھی سزا ملی سسٹم سے, اور شہید بھٹو کو بھی شہید کر دیا گیا اس سسٹم نے فار بینگ ان پاور. پالیٹیشنز یہاں پاور میں نہیں آتے, حکومت میں آتے ہیں, گورنمنٹ میں آتے ہیں, اور گورنمنٹ اور پاور دو علیحدہ چیزیں ہیں. اس وقت بھی ہماری گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ میں ہے, پاور میں نہیں ہے.